بائبل بارڈ لیسن نمبر 46 46واں سبق بائبل کیسے لکھی گئی۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن، یہ بائبل بارڈ ہے۔ سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل 66 انفرادی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے جو 40 سے زائد مصنفین کی طرف سے لکھی گئی، تقریباً 1600 سال کی مدت میں لکھی گئی ہے۔ 1500 سال قبل سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 100 عیسوی 39 کتابیں جو پرانے عہد نامے کے مختلف افراد، لوگوں کے گروہوں، قوموں، سلطنتوں، مختلف مذاہب اور فلسفوں کے لیے مواد تشکیل دیتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کا مواد ماضی کی تاریخی سلطنتوں، مصر، اشوریہ، بابل اور دیگر کے عروج و زوال کے درمیان تیار کیا گیا تھا۔ یہ پوڈ کاسٹ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ بائبل کا متن دراصل کس طرح مرتب کیا گیا۔ آئیے کئی جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں ہمارے پاس اس کا سوال کا جواب ہے۔ یرمیہ 36 باب 1 سے 4 آیت۔ شاہ یہودا یہوفیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا یہ تومار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل کو اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا، اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوشیا کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ۔ شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ تب یرمیہ نے باروک بن نریہ کو بلایا اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے اس تومار میں لکھا۔ یرمیہ 51 باب 59 سے 61 آیت۔ یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرایہ بن نریہ بن محسیہ سے کہی جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا، اور یہ سرایہ خواجہ سراؤں کا سردار تھا۔ اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کا جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں۔ اور یرمیہ نے سرایہ سے کہا کہ جب تو بابل پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا۔ نئے عہد نامے میں ہمارے پاس یہ وضاحت موجود ہے کہ لوکا کی کتاب متن کے شروع میں کیسے لکھی گئی۔ لوکا 1 باب 1 سے 4 آئے۔ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ اور جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیفلس نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ یہ 3 مثالیں اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ بائبل کا متن کس طرح لکھا گیا۔ آج ہمارے پاس موجود کتاب میں مختلف متن کو کس طرح شامل کیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ بحث مندرجہ بالا ہماری 3 مثالیں بائبل کے متن کی تخلیق کے 3 طریقوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ پہلا، خدا نے ایک شخص سے براہ راست بات کی جس نے حکم دیا کہ خدا نے اسے کیا کہا، اور وہ ایک اور سننے والے نے جو کہا وہ لکھ دیا۔ دوسرا، خدا نے ایک شخص سے براہ راست بات کی اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ لکھ کر دوسرے کو دے دیا۔ اس مواد کی کاپیاں احتیاط سے بنائی گئی تھیں۔ تیسرا، ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعات کے بارے میں کیا جانتا تھا، یا تو وہ دوسرے مواد یا افراد کے حوالے سے یا پہلے ہاتھ سے خدا یسوع مسیح تاریخی واقعات کے بارے میں اپنے ذاتی تجربے سے، یا دیگر واقعات جو اس کے سامعین کے جاننے کی ضرورت ہے۔ متن کی نشر و اشاعت کے حوالے سے نقلیں کی گئی ہیں۔ یہاں ہونے والے ایک طریقے کی ایک مثال ہے استثنا 17 باب 18 اور 19 آیت۔ اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف مانتا اور اس شریعت
اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھیں۔ ہماری 3 مثالوں میں تحریر کی مخصوص تاریخ کو دیکھیں۔ یرمیہ ایک بادشاہ کی حکومت کا مخصوص سال فراہم کرتا ہے جس میں خدا نے اس سے بات کی تھی۔ لوکا میں متن بادشاہوں، سیاسی رہنماؤں اور یہاں تک کہ رومی دنیا کے لوگوں اور مقامات کے واقعات سے متعلق ہے۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم تحریر کی درست تاریخ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ: تانا دینے والے جو مفہوم الفطرت پر یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ بائبل کی بہت ساری پیشن گوئیاں جو ایک تاریخ میں کی گئی تھیں جو بعد میں خاص طور پر مستقبل کی تاریخ میں پوری ہوئیں، جھوٹ ہیں۔ مذہب کے اکثر طبقے اس قیاس کو حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، سازشی نظریہ ہے جو بائبل کی 1600 سالہ تحریری مدت کے دوران بہت سی انسانی نسلوں میں رونما ہوتا ہے۔ ایسی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے کئی نسلوں کے مدیروں کو ایک دوسرے کو جانے بغیر سینکڑوں نقوش پر قبضہ کرنا پڑا۔ دنیا میں پھیلے ہوئے بائبل کے اجزاء کی سینکڑوں کاپیاں تبدیل کرنا پڑیں گی۔ اگر آپ مفہوم الفطرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو یہ تاریخ میں ہونے والے واقعات کا محاسبہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے جو واضح طور پر مفہوم الفطرت معلوم ہوتے ہیں۔ متن کو پڑھنے کے بعد بائبل کے ہر قاری کو متن کی سچائی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کیا یسوع نے واقعی ایک کوڑی کو چھونے سے شفا دی؟ لوکا 5:12 آیت۔ کیا یسوع نے ایک مفلوج کو شفا دی جو ایک بڑی بھیڑ کے سامنے اس میں لے جایا گیا تھا؟ لوکا 5:24 آیت۔ کیا یسوع نے مردوں کو زندہ کیا؟ لوکا 7:14 اور 15 آیت۔ کیا یسوع نے ایک گونگے آدمی سے بدبو نکالی؟ لوکا 11:14 آیت۔ یسوع نے مخالفین فریسیوں نے ان واقعات کو دیکھا اور وہ انہیں خدا کے نام سے منسوب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے یسوع کے نام کی تصدیق ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ لوکا 11:15 آیت، لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یسوع کے مخالفین کو اس کی شفا یابی کی مفہوم الفطرت نوعیت کو تسلیم کرنا پڑا، لیکن انہوں نے یسوع کی شفا یابی کو خدا مخالف شیطان کے کام سے منسوب کیا۔ اگر شیطان ہے تو خدا بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی مفہوم الفطرت ہے تو اس کے بارے میں بائبل کا بیان کیوں درست نہیں ہو سکتا؟ نتیجہ: یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔